پھر قرآن میں بھی آیا کہ اپنے کندھے آجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، یعنی اکڑ کے نہیں رہنا. حد رکوع اگر نہ جھکا جائے تو آپ اپنا سر بھی جھکا سکتے ہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے رسپیکٹ کے طور پر. ایک آپ کے والد یا والدہ آئی ہیں، انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو آپ یوں ایسے ہو سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں ان کے سامنے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے حد رکوع پھر بھی نہیں جھکنا. ہاتھ آپ اٹھائیں اور چومیں، اتنا جھک لیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ جائیں، یعنی حد رکوع نہ ہو. میں نے گاندھی صاحب کے ہاتھ چومے تھے، وہ لوگوں نے بڑی نیچے، علماء نے بھی اعتراض کرنے شروع کر دیے، دیکھو جی ہمارے علماء کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ادھر دیکھو یہ کر رہا ہے. یہ رہا آپ کے بھی علماء کے اس وقت بھی چومتے رہے، اب بھی چومتے ہیں اللہ کے فضل سے. اگر چومنے سے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھایا ہوا نا، ابھی بھی کٹر بریلوی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ابھی بھی آتے ہیں، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں اسی طریقے سے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار رسپیکٹ اپنی جگہ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے. جس سے آپ نے کچھ بھی علم حاصل کیا آپ نے اسے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے. صحابہ کرام نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے، بلکہ وہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں تو حدیث ہے، وہ چند یہودی آئے تھے، انہوں نے تو نبی اسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے. لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبی اسلام کا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. البتہ ہاتھ چومنا وہ آپ کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ہاتھ چومیں بغیر رکوع تک جھکے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کریں اور چومیں. اس کے ثبوت میں وہ حدیث موجود ہے الادب المفرد کے اندر. امام بخاری نے الگ سے آداب کے اوپر ایک کتاب لکھی الادب المفرد. اس میں وہ لے کے آئے کہ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درجنوں میل تک پیدل دوڑ سکتے تھے، اور نبی اسلام نے کہا تھا کہ ہمارے پیادوں میں سلمہ بن اکوا سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے. جس طرح وہ آج کل آپ وہ ریڈ انڈینز کو یا افریقنز کو دیکھتے ہیں نا، تھکتے ہی نہیں ہے. صحابہ کرام میں سلمہ ابن اکوا تھے، یہ اکیلے بھاگ کے گئے تھے اور نبی اسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. بخاری میں آتا ہے وہ جو چند قبیلے کے لوگوں نے حضور کے وہ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے. تو ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے، بس گفتگو شروع ہوئی تو سلمہ ابن اکوا نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے. بس یہ بات کرنی تھی نا، وہ تابعین ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا. یہ حدیث الادب المفرد کے اندر موجود ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلمہ ابن اکوا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے اس سے مصافحہ اور بیعت کی. اور دوسرا تابعین نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے. ویسے تو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لے کے آئے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کے مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کا مشروع ہونا. امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام سے یہ اصلاً ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. اب یہ جب ہم اہل حدیث کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، اوپر امام بخاری نے اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے، ایون اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ لے کے بھی آئے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. اب لیکن چونکہ اب انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کا اپنا فارم ہے، ہم نہیں مانتے. تو پھر میں نے انہیں الادب المفرد سے یہ حدیث پیش کی تھی موقوفاً سلمہ ابن اکوا والی کہ یہ تو ثابت ہے. کہتے نہیں جی وہ ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا اور حضور کے دو ہاتھ تھے. شرم کرو یار، تم امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کسی کا ہاتھ پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور وہ اتنا متکبر ہو کہ اس نے دوسرا ہاتھ سائڈ پہ رکھا ہوا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ہاتھ کوئی دو ہاتھوں سے پکڑ لینا، اب یہ تصویر کھنچواتے وقت میں ایک ہاتھ کندھے پہ رکھتا ہوں دائیں ہاتھ سے، میں تو کوئی اگر وہ دونوں ہاتھ پکڑے تو میں اس سے ایک ہاتھ چھڑواتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار، میرے چونکہ اب ایک ہاتھ ہے تو یہ ایک پروٹوکول لگتا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے ہی کرو، ورنہ تم میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو یہ میرے اندر تکبر ہے کہ میں دوسرا ہاتھ استعمال نہ کروں. تو میں پھر وہ دوسرا ہاتھ ہٹوا دیتا ہوں. ہاں جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو میں دو ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں آخری درجے تک. یہ بھی تو تکبر ہے کہ ایک بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اور آپ اس کے آگے ایک ہاتھ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو تکبر نظر آتا؟ اصل چیز یہ ہے کہ تکبر کس چیز میں ہے. اگر کسی چیز میں اصلاً تکبر ہے نا، اس سے آپ نے بچنا ہے. ہو سکتا ہے آپ تعظیم میں نہ کھڑے ہوں، اس میں آپ کے اندر تکبر گھسا ہو.
اگلے کو تو بیچارے ہیں خود اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی فکر کریں, اگلے کو چھوڑیں, اگلے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, وہ آپ نے نہیں کسی کا فیصلہ کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں علماء کو کہتا ہوں زرق برق لباس نہ پہنے, لیکن میں نے اسپیسیفکلی کبھی کسی عالم دین کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ہم یہ جنرل تو بات کریں گے, لیکن اسپیسیفکلی کسی کے اوپر فٹ کیسے کر دیں؟ ترغیب ہی دلا سکتے ہیں کہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا اور سادہ لباس پہنا, اللہ تعالیٰ پبلکلی قیامت کے دن اسے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے میری وجہ سے دنیا میں سادگی اختیار کی تھی. تو ہم یہ ترغیب تو دلا سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا تو وہ اتار دے, یا وہ تکبر کر رہے ہیں. معاذ اللہ, ہم کیوں ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں؟ ترغیب دلائیں گے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سچ بات, حق بات پہنچانا ہے. مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے.